خواتین و حضرات، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل ناولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی ناولز۔ چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ دیکھتے رہیے ناولستان اور اردو داستان۔ اشرف ڈار ولد عبدالعزیز ڈار، خود کو خاموشی سے ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم پوری بستی بموں سے اڑا دیں گے۔ میگا فون پر کیے جانے والا یہ اعلان بیروا تحصیل کے 11 دیہات میں ایک ساتھ سنا گیا۔ ہر طرف سنسنی پھیل گئی۔ علاقے میں پولیس کی دہشت گردی گرچہ بہت پہلے عروج پر تھی، لیکن آج لوگ بالکل نیا منظر دیکھ رہے تھے۔ گنگناتے چشموں، لہلہاتے کھیتوں، سرسبز میدانوں اور پھلوں سے لدے ہوئے درختوں نے پہلی مرتبہ تشدد کے اس افریق کی آواز سنی تھی جو ان کی زندگی میں زہر گھولنے کے لیے کیل کانٹے سے لیس ہو کر آیا تھا۔ آج پولیس کے ساتھ کچھ فوجی بھی تھے۔ اکڑتے ہوئے گردن والے یہ فوجی انسپیکٹر غلام محی الدین ترالی کی پیٹھ تھپتھپا رہے تھے۔ انہیں ایک مشن سونپا گیا تھا، حریت پسندوں کے لیڈروں کی گرفتاری کا مشن۔ ان سے کہا گیا تھا کہ حکام اشرف ڈار کی زندہ یا مردہ گرفتاری پر کم طور پر مطمئن نہیں ہوں گے۔ اس مقصد کی خاطر ایک ہمہ جہتی منصوبہ بنایا گیا تھا جس کا خفیہ نام ریڈ سٹار تھا۔ معزز سامعین، آپ سن رہے ہیں اردو ناول سلگتے چنار، قسط نمبر 28۔ بیروا تحصیل کے دیہاتی کچھ دیر تک پریشان رہے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے سرگوشیاں کی، لیکن پھر مطمئن ہو کر اپنے اپنے گھروں کی طرف چل دیے۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کے گھروں میں کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ ڈی آئی جی اسپیشل وٹالی آج خاص طور سے تیار ہو کر آیا تھا۔ اسے اپنے گھر پر حملے کا مزید انتقام لینا تھا۔ سنورا کلی پورا کے مکینوں نے بھی ترالی کی دھمکی واضح اور صاف طور پر سنی۔ ان میں سے کئی چہروں پر تشویش کے سائے دوڑنے لگے۔ انہوں نے چور نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے ہونے لگے۔ پھر زبیر بھی اونچی گھاس کے درمیان 4 ہاتھ پیروں پر دوڑتا ہوا ایک مکان کی طرف جانے لگا۔ خوف اور تشویش کی افریت نے اس کے دل کو جکڑ رکھا تھا۔ اسے علم تھا کہ سامنے والے مکان میں، جس کے چاروں طرف درخت جھوم رہے ہیں، اشرف ڈار، عبدالوحید شیخ، احسن ڈار اور منظور کیپٹن موجود ہیں۔ اسی لمحے وٹالی نے غلام محی الدین ترالی سے میگا فون چھین لیا۔ لوگوں سنو، اس کے انداز میں بڑی حقارت تھی۔ ہم چاہیں تو ابھی سنورا کلی پورا کو راکھ کا ڈھیر بنا دیں، لیکن کشمیر اور بھارت سرکار نے ہمارے ہاتھ باندھ رکھے ہیں۔ تم میں سے جس کسی نے بھی اشرف ڈار کو چھپا رکھا ہے وہ ہمیں بتا دے، ہم اسے مالا مال کر دیں گے، ورنہ اشرف ڈار تو مارا ہی جائے گا، لیکن پھر سنورا کلی پورا نام کی بستی باقی نہیں رہے گی۔ وٹالی کے اس اعلان کے باعث بستی میں سرگوشیاں سی ہو گئی۔ لوگوں نے تیزی سے کمروں میں سمانا شروع کر دیا۔ بعض افراد کو مجاہدین کی فکر لاحق تھی کہ وہ کہاں ہوں گے، کہیں پکڑے نہ جائیں۔ کچھ کو یہ سوچ کھائے جا رہی تھی کہ اگر پولیس والے گھروں میں گھس آئے تو کیا ہوگا۔ وہ سب ایک عجیب سے مخمسے میں پڑے ہوئے تھے۔ پھر جب نصف گھنٹے تک کسی نے بھی پولیس سے تعاون نہیں کیا تو ایک دستہ بھرا مار کر سنورا کلی پورا میں گھس آیا۔ پولیس والوں نے جنہیں فوج کی مدد بھی حاصل تھی ایک ایک مکان کی تلاشی لے لی۔ یہ وردی والے بچوں کو دھکیلتے ہوئے، مویشیوں کو بے رحمی سے پیٹتے ہوئے گوداموں میں بھی گھس گئے جہاں اناج رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے بوریوں میں سنگینے مار مار کر مجاہدین کو تلاش کرنا چاہا، مگر ناکام رہے۔ ناکامی ان کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی۔ ابھی بستی کے لوگ فوج اور پولیس کی شکل میں آنے والی اس آفت کا مقابلہ ہی کر رہے تھے کہ اچانک ہی ہیلی کاپٹروں کی آوازیں فضا میں اٹھی۔ یہ آوازیں سنتے ہی ماگام کے پورے علاقے میں سنسنی اور خوف پھیل گیا۔ آج پہلا موقع تھا کہ دیہاتوں کو ہیلی کاپٹر اتنے اونچے اور اتنے خوفناک نظر آئے تھے۔ ایک ہیلی کاپٹر تو بستی کے عین وسط میں کھیتوں کے قریب اترا تو بزرگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ انہیں یقین ہو چلا تھا کہ آج یہ بھارتی فوج جو ہیلی کاپٹروں سے سراغ سا کتے بھی نکال رہے ہیں، مجاہدین کو گرفتار کر کے ہی دم لیں گے۔ گھروں میں بند عورتیں مجاہدین کے لیے دعائیں کرنے لگی، آیت کریمہ پڑھی جانے لگی۔ دوسری طرف بھارتیوں کی طرح خوفار کتے اپنی لمبی لمبی زبانیں باہر نکالے دور دور تک چھوڑے گئے۔ ایک بار کسی افسر نے حکم دیا کہ کتوں کو سنورا کلی پورا کے مکانوں میں بھی لے جایا جائے، لیکن دیکھنے والوں کو دیکھا کہ کتوں نے مکانوں کے اندر گھسنے سے انکار کر دیا۔
وہ ڈیڑھی پر ہی بیٹھ کر ہانپنے لگے۔ چھتر مارو ان کو، ایک پولیس افسر دھاڑا۔ سالے تلاشی کے لیے لائے گئے تھے اور بیٹھے ہانپ رہے ہیں، کتے کہیں کے۔ ایک زیادہ پرجوش کانسٹیبل نے جو ہی کتوں کو مارنے کے لیے چھڑی اٹھائی، 2-3 کتے بہت خوفناک انداز میں غرانے لگے۔ ان کی آنکھوں میں جنونی کیفیت نمایاں ہونے لگی، ان کے جبڑے کھل گئے اور تیز نکیلے دانت نظر آنے لگے۔ کانسٹیبل چھڑی پھینک کر اپنی گاڑی کی آڑ میں دبک گیا۔ یہ سب کیا ہے غلام محی الدین ترالی؟ ڈی آئی جی بٹالی نے دھاڑ کر کہا۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں۔ کہاں گئے تمہارے وہ مخبر جن کے ٹیلی فون پر تم یہ فوج فرانڈے لے کر ادھر ادھر دوڑے چلے آئے تھے؟ میرے مخبر کی اطلاع غلط نہیں ہو سکتی سر، ترالی نے گھبرا کر جواب دیا۔ 1 گھنٹے قبل وہ ڈینگے مار رہا تھا کہ آج کسی تقریب کار کی خیر نہیں۔ تو پھر کہاں گئے وہ سب؟ کیا چھلاوے بن گئے؟ ایک ہندو ڈی ایس پی نے لقمہ دیا۔ اسے خاص طور پر جموں سے درآمد کیا گیا تھا۔ آپریشن ریڈ سٹار کے لیے نفری کے چناؤ میں اس کا ہاتھ اہم تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہی کہیں ہے۔ ترالی ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اگر تم لوگ تقریب کاروں کو زیادہ ڈھیل نہیں دیتے تو آج یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا۔ میاں جی، ہندو ڈی ایس پی زہریلے انداز میں بولا، تم لوگوں نے انہیں چھوٹی دے رکھی تھی۔ مثال کے طور پر اگر اشرف ڈار کو سن 83 میں ہی پکڑ کر مار دیتے تو آج ناکامی نہیں ہوتی۔ ہندو ڈی ایس پی کا اشارہ 1983 میں نصاب میں شامل کی گئی ایک کتاب اسلام کی بنیادی کی طرف تھا۔ اس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک دکھائی گئی تھی، جس پر اشرف ڈار اور اس کے ساتھی سراپا احتجاج بن گئے تھے۔ انہوں نے ہڑتالوں اور مظاہروں کے ذریعے پوری وادی کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ ان دنوں اشرف سمیت 19 افراد کے وارنٹ نکلے تھے، لیکن تب بھی وہ گرفتار نہیں کیے جا سکے تھے۔ ہیلی کاپٹروں نے گراؤنڈ پر سگنل دے دیا کہ انہیں نیچے کسی بھی جگہ کوئی نظر نہیں آیا، اور پھر چاروں ہیلی کاپٹر فضا ہی سے واپس چلے گئے۔ 5واں ہیلی کاپٹر بھارتی فوجیوں اور کتوں کو لے کر سنورا کلی پورا سے دوسرے دیہات کے لیے روانہ ہو گیا۔ ان تمام تر کوششوں کے باوجود آپریشن ریڈ سٹار ناکام ہو گیا۔ احسن ڈار، عبد الوحید شیخ اور منظور کیپٹن نے جو ہی بھارتی پولیس اور فوج کشمیری پولیس کی گاڑیاں واپس جاتے ہوئے دیکھی، وہ فوراً ان کی مخالف سمت میں چلے گئے۔ یہ لوگ ایک کھائی میں چھپے ہوئے تھے، اس طرح کے درختوں کا حصہ معلوم ہوتے تھے۔ اشرف ڈار بہرحال ان میں نہیں تھا۔ بھارتیوں کے واپس جاتے ہی سنورا کلی پورا کے مکین گھروں سے نکل آئے۔ ان کے چہروں پر مسرت تھی، دل خوشی سے بے قابو ہو رہے تھے، آنکھوں میں چمک تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی دعائیں مقبول ہونے پر بار بار شکر ادا کر رہے تھے۔ ویسے انہیں بھی حیرت تھی کہ مجاہدین اتنی زبردست مہم کے باوجود کس طرح بچ نکلے۔ تبھی انہیں دور سے ایک شخص بستی کی طرف آتا ہوا نظر آیا۔ اس کے چہرے پر ڈھاٹا تھا، ایک ہاتھ میں پستول اور دوسرے میں کلاشن کوف تھی۔ وہ بہت چوکس انداز میں مگر تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا۔ چھلاوا آ گیا، یہ ایک جملہ پل بھر میں پوری بستی میں پھیل گیا۔ عورتیں تک گھروں سے نکل آئی، کئی خواتین وہیں زمین پر شکرانے کے نفل ادا کرنے لگی۔ آنے والا اشرف تھا، اس کے کپڑے کیچڑ میں لت پت تھے، مگر ڈاٹا ہٹانے سے پہلے چہرہ پہلے کی طرح صاف ستھرا، نکھرا اور چمکدار تھا۔ تم کہاں تھے بہادر؟ لوگوں نے اسے گھیر لیا۔ وہ اس کے کپڑوں سے کیچڑ صاف کر رہے تھے، عورتیں اس کی بلائیں لے رہی تھی۔ میں یہی تھا، اپنی بستی میں، اپنے علاقے میں، وہ ہنس کر بولا۔ اور دوسرے مجاہد، وہ بھی بچ نکلے۔ اب اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں، اشرف ڈار نے جواب دیا۔ مگر تم چھپے کہاں تھے؟ ایک بزرگ نے اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ ہیلی کاپٹر سے صرف 20-22 فٹ نیچے، اشرف نے قہقہا لگاتے ہوئے کہا۔ میں دلدل میں گھس گیا تھا چاچا جی۔ دلدل بہت ٹھنڈی تھی، لیکن آخر کیا کرتا، میں نے اس میں گھس کر سر کو سبز پتوں میں چھپا لیا۔ بس خود ہی سمجھ لو کہ مجھے 3 گھنٹے اس میں رہنا پڑا۔ کئی بار ہیلی کاپٹر میرے سر کے اوپر سے گزرا تو ہوا کی وجہ سے پتے بکھر گئے، لیکن میں نے فوراً ہی دوسرے پتوں سے خود کو چھپا لیا۔ وہ سب حیرت زدہ رہ گئے۔ اشرف نے جس دلدل کا ذکر کیا تھا وہ بستی کے بہت قریب کھیتوں سے ذرا ہٹ کر تھی۔ وہاں خاص طور سے بچوں کو جانے کی ممانعت تھی۔
ہمیشہ یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کوئی اس میں گر کر غائب نہ ہو جائے، لیکن یہ اشرف ڈار ہی تھا جس نے اس دلدل کو بھی تسخیر کر لیا تھا۔ وہ دوڑتے گھوڑے کو لگام ڈال سکتا تھا۔ آج اس نے یہ سبق بھی سیکھا تھا کہ اب پولیس کے خلاف کارروائی کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے نزدیک پولیس اب بھاگتا ہوا گھوڑا نہیں، پاگل کتا بن چکی تھی۔ لباس بدل کر وہ سری نگر کے لیے روانہ ہوا تو سب یہی کہہ رہے تھے، ان کا اشرف خدا کے دوستوں کا دوست اور خدا کے دشمنوں کا بدترین دشمن ہے۔ معزز سامعین، جد و جہد آزادی کشمیر کے ابتدائی دور کی داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔